اخوان المسلمون پر امریکی پابندیوں کے مضمرات۔ سابق امریکی صدر جارج بش کی وار آن ٹیرر یا دہشت گردی کے خلاف جنگ اب نئے مرحلے میں داخل ہو کر موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وار اگینسٹ ریڈیکل اسلام یا انتہا پسند اسلام کے خلاف جنگ کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ اس جنگ کی آڑ میں جہاں بش نے عراق و افغانستان کو کھنڈرات میں تبدیل کیا، اب ٹرمپ اس کے بہانے ان اسلامی تنظیموں کو ڈھونڈ رہا ہے جن پر پابندی لگائی جا سکے، جن میں اخوان المسلمون سر فہرست ہے۔ اخوان المسلمون ایک غیر ریاستی، کثیر القومی اور کثیر الجہتی تنظیم ہے جسے دہشت گرد قرار دینا سراسر زیادتی ہوگی۔ ابتدا میں ٹرمپ نے 2 تنظیموں پر پابندی لگانے کا عندیہ دیا تھا۔ یہ 2 تنظیمیں ایران ریولیوشنری گارڈ کورپس یعنی IRGC اور اخوان المسلمون ہیں، مگر IRGC پر پابندی کو تعطل میں ڈال کر اب صرف اخوان المسلمون کے متعلق قانون سازی کی جا رہی ہے۔ اس قانون کی روح سے اخوانی کارکنوں کی کھلم کھلا کام کرنے کی آزادی سختی سے روکی جائے گی۔ قانون پاس ہونے کے بعد کسی بھی امریکی ریاست کا شہری یا امریکی قانون کا پابند شخص انہیں کسی بھی قسم کے وسائل، ماہرانہ رائے یا امداد مہیا نہیں کر سکے گا۔ ایک بار اخوان المسلمون اگر FTO یعنی فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی فہرست میں ڈال دی گئی تو دنیا کا کوئی بھی شہری ان کی مدد کرنے کا مجاز نہیں ہوگا، جبکہ امریکی بینکوں اور اداروں میں ان کے فنڈز منجمد کر دیے جائیں گے۔ یہ پابندیاں اخوان المسلمون کو مساجد اور کمیونٹی سینٹرز کی تعمیر سے روک دیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلے سے تعمیر شدہ مساجد اور کمیونٹی سینٹرز کو بھی بند کر دیا جائے گا، جس کا مقصد اخوان المسلمون کے کسی بھی کارکن کو حمایتی مرکز یا ادارے کی تخلیق سے روکنا ہوگا۔ اس پابندی کی روح سے امریکی بینکوں سمیت تمام عالمی ادارے اخوان المسلمون سے کسی قسم کی لین دین نہیں رکھ سکیں گے، جبکہ دنیا بھر میں ان کی سرگرمیوں پر پابندی بھی اس میں شامل ہے۔ امریکہ کے خیال میں اخوان المسلمون پر اقتصادی پابندی اخوان کے متشدد عناصر کی ہتھیار اور بم بنانے کا سامان حاصل کرنے کی صلاحیت کم کر دیں گی، مگر امریکہ نے ماضی میں عراق پر کیمیائی ہتھیاروں کے بہانے سے لشکر کشی کی اور یہ الزام بعد میں غلط ثابت ہوا۔ اسی طرح اب بھی امریکہ اخوان المسلمون کو ایک پرتشدد دہشت گرد تنظیم قرار دینے پر تلا ہوا ہے، مگر اخوان المسلمون ایک سیاسی تحریک ہے اور ماہرین کے مطابق اسے دہشت گرد قرار دینے کا مقصد جمہوری عمل میں مسلم گروپوں کی شرکت کو روک کر عملی طور پر ان کو دیوار سے لگانا ہے۔ اخوان المسلمون سے منسلک پرامن گروپوں کی بڑی تعداد قانونی رفاہی سرگرمیوں میں مصروف ہے اور اس کا اثر و رسوخ بحرین، مصر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور شام میں ہے۔ اسی لیے اس مسئلے پر واشنگٹن تھنک ٹینک کمیونٹی تقسیم ہے اور زیادہ تر اس قانون کے مخالف ہیں۔ امریکی خارجہ امور کے ماہرین عام طور پر یہی موقف رکھتے ہیں کہ اخوان المسلمون ایک دہشت گرد سے زیادہ ایک جائز سیاسی اور سماجی تنظیم ہے اور اس کا کثیر القومی کردار ان ذیلی گروپوں کے کردار سے نمایاں ہے جن کا دہشت گردی سے دور دور کا واسطہ نہیں۔ علاوہ ازیں اگر ٹرمپ اخوان المسلمون کو دہشت گرد تنظیم نامزد کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اس کا امریکی ساکھ پر الٹا اثر ہو سکتا ہے۔ اخوان المسلمون جیسی اسلامی، سیاسی اور فلاحی تنظیم پر پابندی اور ایرانی ریولیوشنری گارڈ کورپس کی پابندی کو تعطل میں ڈالنے سے امریکہ کے اصل عزائم کھل کر سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ مسلم خطے میں اقلیت اور اکثریت کے درمیان میں طاقت کے توازن کو بدل کر دیرپا فساد اور خانہ جنگی چاہتا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اغیار کی چالوں کو سمجھتے ہوئے اپنے بہتر مستقبل کے لیے منظم منصوبہ بندی کریں تاکہ مسلم قوم نشاط ثانیہ کے بعد ایک بار پھر سے عظمت رفتہ کو بحال کر سکے۔